اور اسرائیلی اب اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ڈیفنس کو توڑ کر کے اندر چلے گئے، اور پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب کو رات اپنے آفس سے باہر گزارنی پڑی کیونکہ اتنی تباہی ہو گئی تھی۔ سجیل، عماد، جن کی جو ہے رینج 1700 سے 2000 کلومیٹر تک ہے، کروز میزائل، سومار، ویسے پھر جو ڈرونز کے جو ہے سوام کے سوام، جتھے کے جتھے ہٹ کر رہے ہیں، شاہد 136 مہاجر 1000 سے زیادہ کلومیٹر ہے، اور ان کے کمبائنڈ سیلوز جب جاتے ہیں پورا جتھا اٹیک کرتا ہے تو اسرائیلی آئرن ڈوم جو ہے نا وہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ کہ کویت نے 3 امریکی ایئر فورس کے F-15 طیارے مار گرائے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ ایس ایم حالی صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں ہمارے شو میں۔ ان سے ہم جانیں گے بے شمار چیزیں جو موجودہ ایران اسرائیل وار میں چل رہی ہیں، ان تمام جتنے بھی موجودہ صورتحال اس تمام پہ گفتگو کریں گے ایس ایم حالی صاحب سے۔ السلام علیکم حالی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں۔ حالی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں نا کہ ایران نے جو میزائل داغے ہیں تل ابیب پر، جو موجودہ صورتحال ہے اوورآل، ایران کہاں پر کھڑا ہے، اسرائیل کہاں پر کھڑا ہے، اس ساری چیزوں کا بتائیں۔ آپ میزائلوں کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو آپ کو باور یہ کرا دینا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ ایران کو ہم جو ہے نا تہس نہس کر دیں گے، وہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ ایران الحمدللہ اپنے آیت اللہ خامنہئی اب کے نہیں شہادت کے باوجود اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، اس کا حوصلہ جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہلا ہے، اور جس طرح سے وہ حملے کر رہا ہے اس وقت، کاؤنٹر حملے اسرائیل کے اوپر بھی، اور جو امریکی ڈیفنسز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کے اوپر، گلف میں، سب سے جو چیز اہم مجھے نظر آئی کہ دیکھیں جو انہوں نے میزائل استعمال کیا خیبر شکن، جس کی رینج ہے 1450 کلومیٹر، اس نے ان کے اسرائیل کے جو ہے نا 2 ڈیفنس سسٹم وہاں پہ بڑے مشہور ہیں، ان کے بھی تاریخی نام ہیں، انہوں نے جو ہے نا آئرن ڈوم اور ایرو رکھے ہیں، اور ڈیوڈ سلنگ رکھا ہے، لیکن ان سب کو توڑتا ہوا اس میں سے کم از کم 2-3 جو ہے نا میزائل، کیونکہ ان کا 500 کلو گرام کا پے لوڈ ہوتا ہے اور یہ منووربل ہوتا ہے، اور اسرائیلی اب اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں وہ ہمارے ڈیفنس کو توڑ کر کے اندر چلے گئے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے ان کے پرائم منسٹر کے ریزیڈنس کو جو ہے نا نشانہ بنایا، ان کے ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، اور پرائم منسٹر نیتن یاہو صاحب کو رات اپنے آفس سے باہر گزارنی پڑی کیونکہ اتنی تباہی ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کیا خوبصورتی ہے، اور یہ ہمارے اسلام کی ہسٹری ہے کہ خیبر شکن کیوں نام رکھا۔ آپ کو ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، یا یاد دلانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے معلوم ہو، کہ 7 ہجری میں جب یہی یہودی وہ بدوؤں کے ساتھ اور قریش کے ساتھ مل کر کے امت اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے تھے، تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کا قلعہ، جو کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، اور بہت ہی یعنی کہ انہوں نے ایسی ڈیفنسز لگائی ہوئی تھی کہ کوئی ان کو توڑ نہیں سکتا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ 7 ہجری 629 میں نہ صرف انہوں نے اس کو فتح کیا، بلکہ روایت ہے کہ انہوں نے جو اس کا فورٹ قاموس جو تھا سب سے مضبوط قلعہ، اس کے گیٹ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اور اس گیٹ کو اٹھا لیا۔ وہ لوہے کا گیٹ تھا، بعد میں بہت سے صحابہ نے 15 نے، علی جو اٹھایا تھا تو 15 سے وہ نہیں اٹھا، تو یہ اس وجہ سے خیبر شکن انہوں نے نام رکھا ہے۔ اور آج ہسٹری دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ وہی یہودی جو کچھ کر رہے تھے، لیکن خیبر شکن نے ان کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اور اگر خیبر شکن جو ہے آیت اللہ صاحب چلے گئے، دوسری لیڈرشپ ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے پورا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا تھا کہ آیت اللہ صاحب کی شہادت سے ان کی جو ہے عزم اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ خیبر شکن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ سجیل، عماد، جن کی جو ہے رینج 1700 سے 2000 کلومیٹر تک ہے، کروز میزائل، سومار، ویسے پھر جو ڈرونز کے جو ہے
स्वाम के स्वाम, जत्थे के जत्थे हिट कर रहे हैं। शाहिद 136 मुहाजिर 1000 से ज्यादा किलोमीटर है, और इनके कंबाइंड सैल्वोज जब जाते हैं, पूरा जत्था अटैक करता है, तो इजरायली आयरन डोम जो है ना, वो उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता है। और इजरायली इसी से डरे हुए हैं, वो बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स को मार रहे हैं, स्कूलों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि ईरानियों का जो मोराल है वो बुलंद है, और वो तैयार हैं कि हम हर तरह की जो है ना सख्ती बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ है, प्लान ये था इजराइल और अमेरिका का, वो तो पहले तो यही समझ रहे थे ना कि जिस तरह उन्होंने वेनेजुला में किया, मदुरो को किडनैप करके ले आए, तो उसके बाद फिर वेनेजुला उनके हाथ में आ गया, तो इजराइल भी यही होगा। पहले तो दिन तो ट्रम्प साहब ने कहा कि ईरानी अवाम जो है वो जा करके संभाल ले। भाई, वो किराए के लोगों से आपने वहां पे कुछ प्रोटेस्ट कराए थे, और आप समझ रहे थे कि आयतुल्ला की शहादत के बाद वो लोग कहीं आगे में, कोई एक आदमी नहीं आया, उल्टा ईरान मुत्तहिद हो गया। अगर थोड़े बहुत लोगों को शिकायतें भी थी, वो सब उन्होंने कहा कि हम अपने वतन को इस वक्त इसके दफा के लिए यकजा हो जाएंगे। उनका मोराल इतना बुलंद है, बाजार खुले हुए हैं, लोग उसी तरह खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सेहरियां पढ़ जो है खा रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं। तो फिर किसका क्या बाल बीका हुआ? उल्टा ये हुआ कि मुसाद के एजेंट्स ने जाकर के सऊदी अरब के रास तनूरा के ऊपर, तुर्की में, अजरबैजान में जाकर के हमला कराया, और उनका ये ख्याल था कि अब ये मुसलमान ममालिक जो है ये ईरान के ऊपर मिल करके हमला करेंगे। लेकिन ईरानी वजीर खारजा ने सबको फ़ोन करके कहा कि ये हमने नहीं किया, और फिर कलई खुल गई जब मुसाद के एजेंट पकड़े गए जिन्होंने रास्तानूरा के पर असल हमला किया था। अब हुआ ये है इन्हीं गल्फ स्टेट्स में, जो कि अमेरिका के मतलब कि उन्होंने वहाँ बेसेस डाले हुए हैं, और उसके अलावा कि इजराइल के साथ भी उन बेशतर के ताल्लुकात नॉर्मल थे, वो अब अमेरिका को उल्टा ये कह रहे हैं। बल्कि अभी तक उन्होंने ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि उनकी पार्लियामान में ये डिस्कस हो रहा है कि भाई, जिन लोगों को हमने चौकीदारी के लिए रखा था कि वो हमारा दिफा करेंगे, तो उनके दिफा के बजाय हम तो खुद टारगेट बन गए हैं। हालांकि ईरान जो है वो अमेरिकी अड्डों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। पूरे पूरे अड्डे तो नहीं जाहिर है हुए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है, बेशतर उनके स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार जो है, वो उन्होंने ईरानी जो मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने उनके जो है तहस नहस कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि कौन से हैं, तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन असल बात यह है कि हमें कोई भी खबर ऐसी नहीं देनी चाहिए जो कि तस्दीक शुदा ना हो। लेकिन ये मुझे मालूम है कि कम से कम 3 या 4 बहुत ही उनके मजबूत किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के जो हैं रेडार सिस्टम्स, वो ईरानियों ने उनको नाकारा बना दिया है, और बड़ी खूबसूरती से किया है, उनकी आंखें फोड़ दी हैं। तो इसलिए जो है अब गल्फ वाले जो हैं वो परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई, हमें तो ये बचा नहीं सक रहे हैं, तो हम क्या करें? अब यही बेहतर ये होगा कि अपने इन मुहाफिजों से कहे कि भाई, आप अपने घर को वापस जाएं, हमें हमारे हाल के ऊपर छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात सबसे अच्छी और अहम है वो ये है कि ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद है। बेशक ईरान का मुकाबला ऐसी दुश्मन से है जो नहायत मक्कार है, और अमेरिका और इजराइल का बहुत बड़ा गठजोड़ है, लेकिन उनके मंसूबे नाकाम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मकर अल्लाह का भी होता है, और अल्लाह जो है वो ईमान वालों के साथ है। और इंशाअल्लाह ईरान की फतह इसी में होगी कि वो इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करके सरवाइव कर जाए। इजराइल और अमेरिका की शिकस्त इसमें होगी कि वो ईरान को जो चिकना चूर करने के ख्वाब हो रहे थे, उन ख्वाब देख रहे थे, वही ख्वाब उनके अपने ख्वाब चिकना चूर हो गए। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह जो बिल्कुल है वो ईरानियों के साथ है, और लोग यही कह रहे हैं कि ए दुश्मन दी तूने किस कौम को है ललकारा।
بالکل بالکل. اچھا سر، ایک اور جو ہمیں ابھی اپڈیٹ نظر آئی ہے، اور وہ امریکن جو بڑے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ رشیا بہت بڑی سپورٹ پہنچا رہا ہے. اس کی جو رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بڑی انفارمیشن دے رہا ہے ایران کو ہر چیز کی. تو اور چائنا دوسری سائڈ پر، چائنا بڑی ان کو جو میزائلز کی صورتحال میں بہت زیادہ مدد دے رہا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ بڑے ملک ہوتے ہیں، یہ بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، یہ جنگ اپنے تک نہیں آنے دیتے، یہ جنگیں کسی اور جگہ پہ جا کر لڑتے ہیں، کسی اور زمین پر جا کر لڑتے ہیں. تو کیا موجودہ دور میں چائنا اور رشیا آ، امریکہ کو شکست دینے کے لیے کیا ایران میں موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ روس کو اور چین کو وہاں پہ بذات خود موجود ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوں اب دور ہے ٹیکنالوجی کا. اور دوسرے ہوں یہ کہ ٹرمپ صاحب اور اسرائیلی موساد، انہوں نے ایک ایجنٹ تو تیار کر لیا تھا جس نے کہ آیت اللہ خامنائی کا پتہ دے دیا، اور جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی تو ان کو شہید کر دیا. لیکن اس کے باوجود جو گزشتہ 10 مہینے گزرے ہیں، پچھلے جون کی جنگ کے بعد، 12 دن کی جنگ کے بعد، ایرانیوں نے پوری پوری تیاری کی ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ دن آئے گا. اور اس میں ظاہر ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں، چین اور روس، انہوں نے ٹیکنالوجیکلی ان کی مدد کی ہے. اس وقت ان کو آنے کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ایرانیوں کو انہوں نے تیار کیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیسے تیار کیا ہے. دیکھیے، ہوں ایرانی نے جو ان کے میزائل سسٹمز ہیں، جو ان کے کیا کہتے ہیں ڈرون سسٹمز ہیں، ان کا دار و مدار تھا جی پی ایس کے اوپر، جیسا کہ امریکیوں کا ہے اور جیسا کہ اسرائیلیوں کا ہے. ایرانیوں نے جی پی ایس سے ناتا توڑ لیا کہ کویت نے غلطی سے 3 امریکی ایئر فورس کے F-15 طیارے مار گرائے. کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانیوں نے میزائل سے گرایا ہے، کچھ ایسا کچھ نہیں ہوا. جو میری اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تینوں F-15 طیارے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے فضا میں بلند ہوئے، اور کویتی ایئر ڈیفنس ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ وہاں پہ ہیں، اور اس کے بعد جو امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس اور کویت میں استعمال ہو رہا ہے اور نام کویت کا لیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے بے وقوف بنا دیا چینی سسٹم نے. کیسے بے وقوف بنایا؟ میں عام اصطلاح میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ فلائنگ میں جو استعمال کرتے تھے، اور آج کل بھی کمرشل پلین پہ بھی، فائٹر پلین پہ بھی، ایک چیز ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن فرینڈ فرام فو. یعنی کہ دشمن اور حلیف میں جو ہے نا موازنہ کیا جائے، بتایا جائے کہ جو فرینڈلی جہاز آ رہا ہے تو ریڈار والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہے، اور دشمن کا آ رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ یہ دشمن ہے. تو یہ بالکل بالکل. ایرانیوں کا کمال اس طرح سے تھا. روسیوں نے ان کو S-300 دیا ہے، اور غالباً S-400 بھی دیا ہے، جو کہ بھارت نے بھی استعمال کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے بھارتی ایک S-4 جو روس سے آیا تھا، روسی ساخت کا S-400 تباہ کر دیا تھا اور دوسرے کو ڈیمیج کیا تھا. تو اس لیے جو آپ کے سوال کا جواب ہے اس کا سمپل ہے کہ روس کو اور چین کو وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو دشمن ہیں اسلام کے اور ایران کے اور مسلم امہ کے، یہ اپنے زوم میں تھے کہ ہم تو بہت بڑے شاہکار ہیں، بہت بڑے شیر ہیں، لیکن ان کا زوم جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے، اور اتنی بالکل آسانی سے مل گیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جن کا بالکل. ساتھ دیتا ہے، انہوں نے جھوٹی اطلاعات دی. انہوں نے بتایا خدا نخواستہ کہ ہمارے آیت اللہ صاحب جو تھے اور جو ایرانی رہنما ہیں، کہ ان کا جو ہے وہ اپنے عوام کے اوپر ظلم کرتے تھے. حقیقت کیا ہے آپ خود جانتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور ایران میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن ان نیک لوگوں کی دعائیں اور ان کی حکمت عملی اور اللہ کی مدد، انشاءاللہ ان کو فتح نصرت دلائے گی. بالکل بالکل ناظرین، جس طرح کے اسم حالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ایک زبردست تجزیہ دیا ہے خیبر شکن میزائلوں کا جو ایران نے تل اویو پہ داغے ہیں، اور جس سے نتن یاہو کو اپنی ریزیڈنس چھوڑنی پڑی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح چائنا اور رشیا نے مدد کی ہے ایران کی ٹیکنالوجیکل، اس تمام پر ایک بڑا کھلا تجزیہ سلطان ایس ایم حالی نے ہمیں اس نیا دور کے پلیٹ فارم پہ دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ بہت پسند آئے گا. فی الحال کے لیے ناظرین، معمر
قذافی کو اور اسم حالی کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.